دیکھیں جب ہم اثر لکھیں گے تو الف کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب میں کاتب بورڈ 102 نمبر یا 605 نمبر ماسٹر کمپنی کا استعمال کروں گا تو اس وقت لائنیں کون سی استعمال کرنی ہے، آپ نے اردو کی کھلی لائنوں والی کاپی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، نیرو لائنز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ تو میں لکھتا ہوں جی اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھتے ہیں احسان کو لکھنا۔ تو احسان کو لکھنے کے لیے الف پھر اپنی جگہ پہ آ گیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی کہ الف سے تھوڑا سا آپ نے نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ اب ہے اور سین اور الف کو ہم نے جوڑنا ہے، تو ہے کو دیکھیں کہ ہم احسان کو اس طریقے سے لکھیں گے، یہاں پہ جس طریقے سے مد ہوتی ہے آپ نے الٹی مد یہاں سے ایسے بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ نو کے ساتھ ہی آپ نے آنا ہے اور پھر یہ سین الف سا کو بنانا ہے۔ یہاں سے آپ کیا کرنا ہے کہ کت کو تھوڑا ترچھا رکھ کے ساتھ ہی آپ اس کو سیدھا کر لیں گے، یہ دیکھیں، اور اوپر جائیں گے تو یہ باریک ہو جائے گا۔ آپ سٹوڈنٹس مسٹیک کیا کرتے ہیں اس کے اندر کہ کت کو ایک ہی ڈائریکشن میں رکھ کے تو سارے کے سارے اس کے جو حصے ہیں تمام کے تمام وہ سارے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر غلطی کیا ہوتی ہے کہ نہ ان کے دندانے صحیح بنتے ہیں اور نہ ہی الف صحیح بنتا ہے، الف بھی موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں ویسے ہی بنانا ہے۔ اصلاح، تو اصلاح میں سواد کا جو ہے سر یہ آپ اوپر بنائیں گے اور اوپر والا حصہ جو ہے یہ نوک کی مدد سے بنائیں گے، اور یہاں سے یہ دیکھیں فل قط کے ساتھ آپ نے اس کو بنایا، یہ والا حصہ نقطہ مدورہ جسے کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ نے اوپر چلے جانا ہے، تو اب اس کے اوپر دوبارہ ریورس نہیں آنا، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ یہاں سے پھر نوک کی مدد سے ایسے جھٹکا دینا، ٹھیک ہے، جیسے آپ جو ختمہ لکھتے ہیں یعنی کہ فل سٹاپ بناتے ہیں اردو کا، اس طریقے سے آپ فل سٹاپ بناتے ہیں تو آپ نے وہ بنانا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ آگے الف کو پھر آپ نے اس طریقے سے بنا دینا ہے، اور اس میں یاد رکھنا ہے کہ تھوڑا سا نیچے سے اس کو الف کو ایسے ٹیڑھا کرنا ہے تو اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور ہے کو بناتے ہیں یہاں پہ، تو ہے کو بنانے کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہے کا جو سر ہے یہ آدھے قط سے بنائیں اور یہ نوک کی مدد سے اس کی گردن بنا کے پھر آپ نے یہاں پہ چاند بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں خوبصورتی آئے گی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا ارشاد، تو ارشاد کو ہم لکھتے ہیں، الف کو لکھا، رے کو دونوں لائنوں کے درمیان سے بنایا، اب پھر اسی طریقے سے ہم بنائیں گے شین کے دندانے، اور کوشش کیا کریں کہ خطاطی کے اندر چاہے ہینڈ رائٹنگ کے اندر آپ نے شین کے دندانے ہی بنائیں گے، اس کو لمبا کر کے نہ لکھا کریں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور جگہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس کو شین کو لمبا کھینچ سکتے ہیں۔ لمبا کھینچنے کے لیے آپ نے الف کے اوپر سے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ دیکھیے گا، اور ایسے ترچھا آئیں گے، پہلے یوں ایسے ترچھا آ کے پھر ساتھ ہی آپ جیسے بے کو لکھتے ہیں ویسے آپ نے آنا ہے، یہ دیکھیے گا، ایسے آ کے پھر جیسے بے کو لکھتے ہیں پھر آپ نے یہاں سے خط کو سیدھا کر کے الف کو بنانا ہے، اشارہ، ٹھیک ہے، پھر میں نے لکھ دیا اشارہ، یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اشتہار۔ اشتہار کو بڑے غور سے دیکھنا ہے آپ نے کہ اشتہار میں اب شین بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تے بھی ہے اور نیچے ہے، اس کو ہم کیسے بنائیں گے، یہ دیکھیے گا، جتنے حروف زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ نے اس کو اونچا کر کے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھیے گا، یہ ہم نے بنایا سین کے 3 دندانے، اس کے بعد آگے پھر یہ تے کا بنا کے تو آپ نے ایسے نیچے آ جانا ہے، تو یہ نوک کی مدد سے ہی آپ نے یہاں تک بنانا ہے، نوک کی مدد سے، یہاں پہ پھر آپ پورا قط رکھ کے یہ گولائی موٹائی کر کے تو پھر آپ نے اوپر جانا ہے اور الف کو باریک بنانا ہے، تو رے کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اشتہار، نیچے اس کا سمبل جو لگاتے ہیں یہ نوک کی مدد سے لگانا ہے، آپ نے اس طرح کر کے آپ نے موٹا نہیں لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اعلان۔ اعلان میں لکھتا ہوں تو اس میں عین کو ہم ایسے کھڑا کر کے رکھیں گے، ایسے ترچھا کر کے نہیں رکھیں گے، ایسے مارکر کو کھڑا کر کے یہ ہم نے گولائی کی نوک کی مدد سے یہاں سے گول نقطہ بنانا ہے، یہ دیکھیں
ٹھیک ہے, اور پورے قد سے ایسے سیدھا نقطہ نہیں لگا دینا, ٹھیک ہے, ایسے گلائی کر کے بنانی ہے, اور یہاں سے اس کے اندر سے ہی آپ نے اوپر چلے جانا ہے, اور پھر آپ نے نیچے یہاں پہ اسی طریقے سے جیسے فل سٹاپ لگاتے ہیں اردو کا, وہ ہم نے نیچے والا لگایا, یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دال کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ ہم لگاتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو نون کو جب بنانا ہوتا ہے تو آپ نے یہ جو پچھلا الف ہے اسے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہوتا ہے, اور کوشش کریں کہ اس کی جو گولائی ہے یہ لائن سے نیچے جائے گی لیکن زیادہ نیچے نہیں جائے گی. یہ دیکھیں کہ اس کی جو موٹائی ہے وہ نیچے جا رہی ہے, ایک جو بڑی نوک ہے وہ اندر سے گزر رہی ہے اور دوسری نیچے سے گزر رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو بہت زیادہ نیچے لے جائیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا نون کو کہ یہاں پہ الف بنایا اس کے بعد نون ایسے نیچے لے جائیں, ٹھیک ہے. تو نیچے زیادہ نہیں لے کے جانا, آپ نے بیلنس رکھنا ہے الفاظ کا, ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں. لائک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی لائک جو کی ہوتی ہے اس میں ایک پوری پلے لسٹ بن جاتی ہے لائک کی, ٹھیک ہے, اس میں جا کے تو آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو لائک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.